اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے صاحب؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. سفر المظفر کی پہلی اتوار انشاءاللہ گوہر آباد خروٹہ سیدہ آپ کو سلام کریں گے. مالک آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. اجازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکے؟ وقت آپ کے سامنے ہے, بات شروع کرتے ہیں. مجلس سے اعضاء آج اپنے دوسرے زینے میں داخل ہو چکی ہے مرحلے میں, اور انشاءاللہ 10 دن تک یہ حسین سلسلہ چلتا رہے گا اور کربلا والوں کی یاد میں نوکریاں ہوتی رہیں گی. سامعین گرامی, ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے. میرے محترم, ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے. لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. دوسرے مصرے تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیر کہنا کیا چاہ رہا ہے, اور چوتھے مصرے تک جیسے دوسرے پہ بھی نہ پتہ چلا بات اس تک آ ہی جائے گی اور میں بات شروع کروں گا. بس اب پہلے لمحے میں میرے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ بات ایک بار ہی اور آپ کا وقت بچایا جائے. مصرع ابن علی نے دے دیا جوان بھائیوں سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. آئیے ادھر آگے تشریف لے آئیے, آ جائیے, کوئی نہیں, میں بلایا جا ہے. ابن علی نے دے دیا, آپ کو میں نہ بلاتا تو اور بات تھی. ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے. حسین بات یہ آگے جگہ پڑی ہے, بہت شکریہ, مہربانی. ابن علی نے دے بڑی مہربانی جناب آنے کے لیے. ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. یہ جتنے میرے سامنے جوان میرے محترم بیٹھے ہیں یہ تو پہنچ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو ابھی تک نہیں پہنچے یا شاید علی عباس کے سمجھانے میں کمی رہ گئی ہو, میں ان کو ساتھ ملانے کے لیے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا فلسفہ چوتھے مصرے میں ہی آپ کے, اور نہایت مشکل ترین مضمون ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, تاریخ کربلا کا سب سے نازک ترین یہ مضمون ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. ابن آخری صف تک کا بندہ سر اٹھائے گا اگر میری بات ڈیزرونگ ہو, نہ ہو تو چپ رہنا آپ کا بنتا ہے. میرے محترم میرے بھائیوں, ابن علی نے دے دیا, بند کرو تو گل شروع کریے. ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. اور مصرع شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے, 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں. رزق حلال حیدری, یہ کیا بات ہے. ارے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. ارے شبیر تو خدا کے, میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں کہ سارے دن کے ذاکرین کا تھکا ہوا بیچارہ مجمع ہم تک پہنچتا ہے. ان کی مہربانی ہے, یہ اتنا ہی بول پڑتے ہیں کہ ہماری جیداری بڑھ جاتی ہے. شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے, 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے. بار والے سامعین, میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اندر سے زیادہ مجمع باہر ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ, میں فلسفہ انکار بیعت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آخر میری قوم کا جوان جب 4 لبرل لوگوں میں بیٹھا ہو تو کم از کم وہ بات کر کے بتا سکے کہ علی کے لال نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا تھا. کم از کم بتایا جا سکے کہ میرے مولا نے یزید کا انکار کیوں کیا تھا, اس کی وجوہات کیا تھیں. کل پوری مجلس میں یہ کھپتا رہوں کہ کام شیعہ کے لیے نہیں ہوا. علی کے لال نے اپنی یزید کی بات ہی نہیں کی. کچھ جملے ایسے ہیں جو اتنے پر اسرار ہیں کہ 1400 سال سے کھدائی چل رہی ہے. خدا کی قسم دریافت کرنے والے لوگ علماء, عرفاء, خطباء, ادباء, شعراء کون کون کام کر رہا ہے, لیکن اس بات کی گہرائی کو چھو ہی نہیں پا رہے جو 1400 سال پہلے علی کے لال نے ایک لائن کہی تھی. ارے تم کہتے ہو حسین یزید کی بیعت کرے, تم میری اور اس کی بات کرتے ہو, اور میں حسین قیامت تک اعلان کر رہا ہوں لا یبایو مثلی مثلا. میرا اعلان ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں. ان ہاتھوں کو سلام کروں جو مشکل بات ہے. یہ معیار ہے سیالکوٹ کا. وہ پیچھے والا مجمع ریز کا حلال مل کے نعرہ حیدری. جو مجھ جیسا ہوگا
وہ ہر اب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں وقت بچا کے آگے چل رہا ہوں، اور یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میں بڑا سنبھل کے پڑھنے والا ذاکر ہوں. شبیر تو خدا کے ارادے. زین پیر پتہ نہیں بھیا، با خدا میں ابھی میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ آپ میرے جاننے والے ہیں تو مجھے داد دے رہے ہیں. بے لوس مجھے اتنی دعا کر رہے ہیں، لیکن میں مصرع پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا اگلے 8 دن میں نے کیا پڑھنا ہے، لیکن میرے خیال سے بات یہاں پر وائنڈ اپ ہو جانی چاہیے. جو مجھ جیسا ہوگا وہ ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں. میرے اہل سنت بھائی، میں روز دعوت، میں نے کل بانیان کو بولا ہے، بالخصوص یہ مجھے ملے ہیں، میں نے کہا ہے کہ جتنے اہل سنت آپ کے احباب ہیں انہیں بلائیے، انہیں مجلس میں لائیے، تاکہ ہم ادب آداب سے محبتیں بانٹ کر اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھیں. بات شیعہ سے نہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جو حسین جیسا ہوگا وہ کسی بھی دور میں کسی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب یا مجھے چھیڑنا نہیں تھا، اب یا مجھے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ بات آگے میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. آپ ادھر دیکھیے، ہر چہرہ خود بتائے گا مصرے نے کیسا کیسا وہاں اثر کیا اور کیسی کیسی موسم میں تغیرات آئے ہیں. اب شعر، وہ اعلان یاد ہے، اب شعر سنیے بھائی حیدر رضوی کا، میرے مولا ان کے درجات بلند فرمائیں. ایک مجلس اس بارگاہ میں نے ان کے ساتھ پڑھی ہے، یہ شعر ان کا ہے. حسینی سفارت خانہ کراچی، رضا پیر پہلی باری 6 سفر کو پچھلے سال پڑھے تھے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. شہید فرما گئے تھے، یاد رکھے زمانہ میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین. کروڑوں بار سلام کروں مراکی وال کے اس پنڈال کو، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو شیعہ سنی مل کے بولو حیدر حیدر. میرے محترم، میرے بھائی، یہ جوانیاں سلامت رہیں، یہ حسین چہرے سلامت رہیں. مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا. کروڑ علی عباس عسکری قربان کروں سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقن کے ایک فکرے پہ. کل گزارش کی تھی، آج بھی کروں گا، اور جب تک سانس دم میں تب تک بات کروں گا. جو قوم علماء کا احترام نہیں کرتی وہ جہالت میں جیتی ہیں، کیونکہ علم کے مقابلے میں ہے ہی جہل، اور ہم معتقد ہیں باب مدینۃ العلم کے. ارے میرے جوان بھائیوں، نہیں کہ حد کیا ہوگی ویسے، آپس کی بات ہے. کروڑوں روپے یہ قوم اس وقت نام حسین پہ لگا رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ جا کدھر رہے ہیں. اگر جوان کی مینٹلی گروتھ نہیں ہو رہی تو یہ جتنے سارے جوان آئے بیٹھے ہیں نا میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ علی عباس عسکری کا یہ جملہ صرف سن لو. پورا اشرا نہیں بھی آؤ گے تو مولا کی قسم علمین کے درمیان میں کہہ رہا ہوں میں راضی ہوں. یہ بات مولا کا واسطہ پلیز میری ریکویسٹ ہے، اسے ساتھ لے کے جانا. ایک فکرہ کا ہے علامہ نقن نے، شیعہ بچہ پرائمری سے نیچے جینا حرام ہو جاتا ہے. جی امام حسین نے یزید کی بیعت کا اتنا انکار کیوں کیا تھا؟ کیوں انکار کیا؟ گھر لٹوا دیا، وطن چھوڑ دیا، اتنی بھی کیا بات تھی؟ حسین نے بند کیا جائے یہ سوال، آج کے بعد بند کیا جائے یہ سوال کہ حسین کو بیعت کا اتنا انکار کیوں تھا. اپنے گروبانوں میں جھانک کے خود سے پوچھا جائے کہ یزید کو بیعت کا اتنا اصرار کیوں تھا. یہ آپ لوگ حسینی بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سب حسینی ہیں. آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں میرے مولا نے یزید کی نفی کیوں کی تھی، تو آپ لوگ خدا را میرے ساتھ ملیے گا. کروڑ بزرگوں میں پیچھے بیٹھے ہیں اور اتنی خوش اسلوبی سے میرے مولا کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. میں خود جوان ہو کے آپ کو دیکھ کے مجھے موٹیویشن مل رہی ہے. اللہ کرے جو مزید چپ ہیں انہیں بھی آپ جیسے سفید ریش کا ایسا خوبصورت نعرہ سن کے ان کی بھی دل بڑھ جائیں. کروڑ علی عباس عسکری قربان کروں علامہ نقن کے ایک فکرے پہ. مجھے علمین کی قسم آج دن پنڈی بھٹیاں یہ جملہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا اور با خدا ایسے کھڑا تھا. کتنی دیر عوام میرے سامنے کیا خیرات ہوتی رہی مجھے نہیں یاد. ایک فکرہ ہے
کیمرے کی موجودگی میں کروں کروڑ عسکری بھی ہوں میں وار کے پھینک دوں. علامہ نقل فرما کے تھے یار سمجھ نہیں آتی, دماغ یار سوچ سوچ کے بند ہو گیا, مجھے نتیجہ نہیں مل رہا. بھئی 9 لاکھ کا لشکر جس ملعون کے ساتھ تھا پھر بھی وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور تھے. میں شہر کی عوام میں بات کر رہا ہوں, وہ جو باہر والا مجمع ہے, میرے سامنے حسینی بیٹھے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں. ارے 9 لاکھ کا لشکر اس کے ساتھ ہے یار. اب آپ بزرگ میں چہرے سے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے علامہ نقل کی زیارت کی ہوگی. پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد آتے رہے, پڑھتے رہے, پاکستان میں بھی ڈھیروں مجالس پڑھتے رہے. فرماتے ہیں سمجھ نہیں میرے بھائیوں, نہیں داد دینا, کچھ نہ کرنا, یہ باتیں ساتھ لے کے جانا, یہ مین بنیاد ہیں, یہ ساخت ہیں. بھئی 9 لاکھ کا لشکر جس کے ساتھ ہے وہ مر کیوں رہا ہے کہ حسین کے 72 میری بیعت کریں. بڑی بڑی زبانیں کھل گئی اور بڑی بڑی زبانیں کھل رہی ہیں یزید کی حمایت میں. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے مجلس میں بیٹھنے والا ہو شیعہ یا ہمارے اہل سنت بھائی کلیجہ کھول کے یزید پہ لعنت ضرور کرتا ہے. ارے راستے ہی تو 2 ہیں نا یار, ایک حسینیت ایک یزیدیت, تیسرا راستہ ہے ہی نہیں. جیسے قرآن میں شکر ہے, کفر ہے, نیکی ہے, بدی ہے, اچھائی ہے, برائی ہے. 2 بیڑیاں تے لت رکھ کے بندہ ٹر ہی نہیں سکتا. بندے کو ایک کا انتخاب کرنا ہے, یا حسینی رہے یا یزیدی بنے. یہ کربلا کے بات ہے. حضور جملہ قبول کیجئے, اب جملہ قبول کیجئے. یہ جتنی زبانیں کھل رہی ہیں نا یزید کی حمایت میں, ان سب کے سامنے جا کر صرف ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے. ہم تہذیب سے بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے کسی کو, حسینی وہ ہوتا ہے جو کسی کا دل نہ دکھائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. حسین علیہ السلام کے ٹوٹل 72 اور وہاں 9 لاکھ. میرے سر پہ قرآن رکھیے, میں آن ایئر کہنے کو تیار ہوں کہ جو حسین علیہ السلام اور یہ 72 تھے ٹوٹل, یہ کوئی اتنے بڑے وہ نہیں تھے. یہ شب زندگار, عبادت گزار, گوشہ نشین, شریف النفس لوگ تھے. حبیب ابن مظاہر کی کمر خم تھی. عبادت گزار اتنے تھے میرے شیعہ سنی حسینی نمازی لوگوں کہ ایک سجدے میں ختم قرآن کرتے تھے حبیب ابن مظاہر. مسلم ابن اوسجہ جو حسین کے دوسرے صحابی تھے, وہ کوفہ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. یہ بیچارے شریف شب زندگار, عبادت گزار, گوشہ نشین لوگ تھے یار. رکھ ان زمانے والوں کے سر پہ قرآن اور ان سے پوچھ, امیر المومنین کی خود ساختہ بنائی ہوئی مسند پہ بیٹھ کے یزید نے دین اسلام کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو بھی تلوار نکالنا پڑا. پاک انڈیا پارٹیشن ہوا میرے بھائیوں, یہ بٹوارا ہندوستان اور پاکستان کا. اب یہ پارٹیشن ہوا اور موچی دروازہ ہمارے لاہور میں, قدیم لاہور کی ایک جگہ ہے جسے موچی دروازہ کہا جاتا ہے, وہاں پر ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان یہ تھا, ہائے سیال کوٹ ہے, میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں, میں مان ہی نہیں سکتا میری بات ضائع ہونے کا تصور بھی پیدا ہو. آپ لوگوں نے تو کل اتنا حسین جو آپ سن رہے ہیں, جملے کا مزہ لیجئے. بھائی تمام مکاتب فکر ہیں, صرف شیعہ نہیں, اور سیمینار کا عنوان ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اللہ دی قسم ہے پرلا محلہ مجلس بھی سنتا پیا تے نیندر بھی پوری کر رہے ہیں مولا وڈے رنگلے نے. اگر کربلا میرے محترم نہ ہوتی تو کیا ہوتا. صبح سے شام ہو گئی, جو نان مسلمز تھے نا میرے محترم, انہوں نے بھی اپنے اپنے نظریات پیش کیے کہ یہ ہوتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا. میرے بھائی کیمرہ مین ذرا تکلیف کرنی ہے, مجھے جوان دکھانا ہے جو سن کے سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا, مجھے قیمت چاہیے. دن سے شام ہو گئی, باتیں ہو رہی تھیں کربلا. بہت آسانی سے سوال کیا جاتا ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی.
میرے جوان بھائیوں، میں داد کے لیے نہیں بات کر رہا، میں مسئلے کا حل چاہتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حسین ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے، یہ اتنا سمپل نہیں تھا. بیعت کا مطلب ہوتا ہے آج کے بعد اس جسم کی کائنات تیری ہے اور اس جسم کا مالک تو ہے. اب مجھے آپ جوان بھائیوں بتاؤ، کیا وہ شہزادہ جس نے رسول اکرم کی زبان چوسی تھی وہ اپنا وجود کسی شرابی کے سپرد کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا. پرچہ پورا تھا، ایک پورا لیٹر تھا. انشاءاللہ عشرے میں میری زندگی رہی اور انشاءاللہ اتفاقات ہوتے رہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا جتنی تفصیل سے ادب کے دائرے میں آپ کو بتا سکوں کہ یزید نے اسلام میں کیا کیا چینجنگز کی تھیں. وہ پورا پرچہ حسین علیہ السلام کو دیا گیا تھا. میرے بھائی، میرے یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھے زمانہ، یزید صرف حسین علیہ السلام سے بیعت ایک ہاتھ نہیں مانگ رہا تھا، اس کا ایک پورا پیپر تھا جس میں اسلام میں شریعت میں چینجنگز تھیں. اب کیا بیان کروں، میری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر پہ کی جا سکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ممبر پہ نہیں کی جا سکتی. حسین علیہ السلام کے سامنے وہ پورا پیپر لایا گیا تھا کہ ان تمام شرائط کو مان کر یزید کی بیعت کریں. اب وہ شرائط بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ مجمع یا سوشل میڈیا کے ویور جہاں تک میری آواز یا ویڈیو جائے وہ لوگ سمجھ جائیں کہ عسکری سیالکوٹ کے شیعہ سنی بھائیوں میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. صبح سے لے کر شام ہو گئی، میں کوشش کرتا ہوں شرائط پردے میں ایک جملے میں پورا پرچہ سنا سکوں. صبح سے لے کر شام ہو گئی اور لوگ بتاتے رہے کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا. سیمینار کا عنوان یہی تھا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. موچی دروازہ لاہور میں پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد آخر میں باری آئی لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے بر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقل مرحوم کی. سٹیج پہ آنے سے اس بارگاہ کی چوڑائی سے بڑا صرف اس کا سٹیج تھا جس پر بات کرنے والے لوگ بیٹھے تھے. مجمع کتنا ہو یہ عسکری نہیں جانتا. اور آخر میں ناظم ممبر نے کہا جی ہم نہایت معذرت خواہیں، لکھنؤ سے ہمارے آخری مہمان تشریف لائے ہیں، نہایت محترم شخصیت ہیں، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہمارے پاس صرف 2 منٹ بچے ہیں. اگر علامہ نقن ہمیں اگر علامہ نقن ہمیں 2 منٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا تو ممبر پہ آئیں، ورنہ ہماری معذرت قبول ہے. تاریخ کہتی ہے علامہ نقن سرکار ممبر پہ آئے، ناظم ممبر کی جانب دیکھ کر رضا پیر مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں ارے بھیا آپ نے ہمیں ابھی بھی وقت زیادہ دیا ہے، ہم 5 سیکنڈ میں بات مکمل کر کے آپ کا وقت آپ کو لوٹاتے ہیں. علامہ نقن نے بات کر کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار. علامہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کسی شریف کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہیں تھا. بیٹھا ہے کوئی بندہ اس مجمع میں جو پیچھے بیٹھے ہو، حسینی بن کے مل کے بولو لبیک یا حسین. مل کے بولو نعرہ حیدری. اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کسی شریف کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہیں تھا. 10 گھنٹے یہاں سے مولا کی قسم بات آگے لے کے جا سکتا ہوں کیونکہ فرق ہی کوئی نہیں تھا. مسلمان وہ بھی، مسلمان یہ بھی، ٹوپیاں ان کے بھی سروں پہ، قرآن ان کے بھی بغلوں میں، تسبیحاں ان کے بھی ہاتھ میں. خود کے سر پہ قرآن رکھ کے ایک بار ذرا خود سے تو پوچھو، وہاں بھی مسلمان یہاں بھی، وہاں بھی خدا کو سجدہ کرنے والے یہاں بھی خدا کو سجدہ کرنے والے، تو دین کی پہچان کون کرا رہا تھا، حسین یا یزید؟ سر نہیں ہلانا تھا، ہاتھ اٹھانا تھا. حسین اس بادشاہ کو نہیں کہتے جو سچویشن چینج ہونے پہ ارادے بدل لے. جو ایجنڈا نانا کے شہر میں تھا پالیسی وہی کربلا کے میدان میں تھی اور وہی نیزے کی نوک پہ تھی. دنیا یزید سے ڈرتی تھی، حسین نہیں ڈر. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا ایک جملہ سناتا ہوں، خدا کی قسم ان کے گھر بیٹھ کے کراچی نیو رضویہ پتہ نہیں میں نے کتنی بار ان کو ان کے حق میں دعا کی کہ قبلہ انتہا کر دی. قبلہ فرما ہائے جملہ سمجھنا، فرما گئے تھے میں گزر کے جا رہا ہوں نا اور سامنے روڈ پہ سانپ پڑا ہو، وہ سامنے سانپ اور میں رک جاؤں گا، میں اس کے اوپر سے نہیں گزروں گا. اب میں رک گیا اور میرے ساتھ سے 5 سال کا بچہ آگے بڑھا اور اس سانپ کے سر کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوا آگے نکل گیا. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا خیر تو ہے بیٹا، میں بڑا ہو کے نہیں جا رہا، آپ کیسے چلے گئے؟ اس بچے نے کہا مولانا صاحب آپ نے غور سے نہیں دیکھا، دراصل یہ سانپ اصلی نہیں، یہ پلاسٹک کا ہے.
اب جب کیفیت بدلی تو پھر ماحول بھی تبدیل اور ارادے بھی بدل گئے. اب جملہ کہوں کیفیت کے بدلنے سے، حقیقتوں کے پتہ چلنے سے نتیجے بدل جاتے ہیں. نقوی صاحب فرماتے تھے بچے کا اعتماد دیکھ کے جب مجھے پتہ چلا نا کہ یہ سانپ پسری نہیں، میں بھی آگے بڑھا، میں بھی اس کے سر کو کچل کے چلا گیا، کیونکہ مجھے حقیقت پتہ چلی گئی. پتہ نہیں کون سمجھے. قبلہ فرما گئے تھے یاد رکھے زمانہ ساری دنیا جس یزید کے خوف سے مر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. لازم شروع کرتے ہیں. اور یہ آئلی کل سے ذرا مضمونوں کی ترتیب کیجئے گا، مجھے بتا دیجئے گا مجھے کیا پڑھنا ہے. آج دوسرا دن ہے، میں اس میں پرابلم کا شکار ہو رہا ہوں. سامعین گرامی 27 رجب مدینہ منورہ، مدینہ کا گورنر ولید، اللہ اس پہ لعنت کرے. اونچا بولو اللہ کا رسول اس پہ لعنت فرمائے. ولید نے میرے مولا حسین کو دربار ولید میں بلایا، اور بلایا 28 رجب کو میرے مولا نے مدینہ چھوڑا ہے. 27 رجب کو مدینہ چھوڑنے سے ایک دن، یہ جس پہ مولانا میرے محترم مصائب پڑھے تھے اس پہ آپ کو فضائل سنا رہا ہوں. تاریخ میں تیاری امام حسین پہ مدینہ چھوڑنے پہ فضائل بہت کم پڑھا گیا ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر پڑھا گیا ہے، لیکن رسک لے رہا ہوں، مجھے اعتماد ہے کہ یہ جوان میری بات ضائع نہیں کریں گے. دربار ولید میں میرے مولا حسین کو بلایا گیا، اور میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میرے مولا نے اپنے ارادے نہیں بدلے، نہیں بدلے، نہیں. کتنی قیمت ہو اور اس جملے کا حق ادا ہو. جملہ شاہد علی کے باس عسکری کی زبان کا ہو تو نہ بولو، خطیب ممبر سلونی کے وارث کا جملہ ہے، ان سے اچھا کلام کون کرے. او ولید تو حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتا ہے، تو گھبرا نہیں، حسین کا اعلان ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، میرا فضائل ختم ہو گیا. لکھو یہ ٹائم کیوں ہو گیا، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، لکھو 11:30 ہو گئے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے، آدھے گھنٹے سے تو زیادہ ہی پڑھ چکا ہوں نا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا. اچھا دکھ اس بات کا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے مقابلے میں جو دشمن آئے تھے وہ بھی دنیا کے پست ترین، گھٹیا ترین اور گرے ہوئے ترین لوگ تھے. مطلب دشمنی کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں. ان کے دشمن حد سے زیادہ کمینگی کی انتہا کراس کیے ہوئے لوگ تھے. بھئی اب تم دیکھو کہ خطیب رسول اکرم کا وارث تمہارے دربار میں چلو آ رہا ہے، تم نے بلایا، حسین مسلط کے تحت چل کے تمہارے پاس آ رہے ہیں، اور بدبخت تو تم آپس میں مشورہ کر رہے ہو کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہ ہو. اور یہ جو دربار کے دروازے پہ پردہ لگا ہوا ہے، حسین کے پروٹوکول میں کوئی یہ پردہ نہ ہٹائے، دربانوں کو حکم دے دیا گیا تم نے کھڑے رہنا ہے، تم نے احترام میں پردہ نہیں ہٹانا. علی کلال خود آئے گا، خود پردے کو اٹھائے گا، خود نیچے سے جھک کے گزرے گا تو حسین کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا. ایک پردہ کوئی نہیں ہٹائے گا، دوسرا کھڑا کوئی نہیں ہوگا. حسین پردہ اٹھا کے خود جھک کے گزریں گے، حسین کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا. جملہ کہوں، تاریخ کہتی ہے وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا تو امام کو اندر کے حال کا پتہ چلا. مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے پردے کے اس جانب پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا. امام دربار میں داخل ہوئے، ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھایا. ارے بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. جوانی 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 جوانی، تھکنا نہیں ہے. ارے یہ بھائی جان بہت شکریہ. ارے یہ تیری ریا، ارے ہم ہواؤں کے مالک، ارے ہماری رعایا نے اٹھا دیا. ہائے اب جملہ سنیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گل ویکھیے تواڈے نعرے تے نا جواب چنگا آندا ہے. یہ لائی رکھے جی تھوڑی تھوڑی دیر تک، تھوڑا جہا میں نے بھی سائی ملتی رہے گی. میرے مولا تھوڑا سایہ سلامت رکھن. انکل جملہ سنیے، چلیں اسی بہانے میرے توجہ مانگنے کا موقع مل جاتا ہے. سفید داڑھی بہت بہت کچھ بتاتی ہے. تجربہ ایک ایسی چیز ہے جس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا، وہ زمانہ دیکھنے کے بعد ہی آتا ہے. دنیا کی ہر چیز میں جگاڑ لگ جاتا ہے، بائی پاس آ جاتا ہے. تجربے اور ایکسپیرینس میں شارٹ کٹ نہیں ہے، وہ ٹائم سے آتا ہے. اب جملے کا وزن کیجیے. خیبر شکن کا بیٹا ہے لیکن خطیب ممبر سلونی کا بھی بیٹا ہے.
اب جو علی کے لال نے جملے کہے، میں تاریخ کے دامن سے بات کر رہا ہوں، اپنے سے بات گھڑ کے نہیں کر رہا. تاریخ کہتی ہے خطیب منبر سلونی کے وارث کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی، وہ جملے دربار والوں پہ کچھ ایسے ٹوٹے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے پروٹوکول میں سب سے پہلے تخت والی مسند سے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا. اب جب وہ ہوا تو پھر سبھی کو کھڑا ہونا پڑا. اب جب سامعین گرامی مجھے جب شہادتیں شروع ہونی ہیں، پھر بادشاہوں کے حملے پڑھنے ہیں، جناب عباس کا حملہ ہے، جناب قاسم کا حملہ ہے، بادشاہ علی اصغر کا مضمون ہے، مولا علی اکبر کا. ایسے اگر آپ شعر سنیں گے تو پھر میں کیسے بات کرنے کا حوصلہ رکھوں گا. مضمون میں نے اگلے دنوں کے لیے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ابتدائی دنوں میں شہادتوں سے پہلے بات امام حسین علیہ السلام کے مقصد پہ کی جائے. وہ جتنا بھی ہو اب آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا. اب وہ کھڑا ہوا، سب کھڑے ہوئے. اب جب سب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کچھ اور سوچ رکھا تھا، میرے امام کو کچھ اور منظور تھا. ہونا وہ تھا جو تقدیر کے مالک نے چاہنا تھا. اب جب سب کھڑے ہوئے تو میرے امام نے چلنا شروع کیا. پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، بھیا سر اٹھائیے، پانچواں قدم. ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے آقا میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار ادھر بیٹھیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار ادھر بیٹھیں، وہاں سے آواز آ رہی ہے مولا یہاں تشریف رکھیں. تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور چلتا چلتا ولید کے تخت کے سامنے آیا، اور علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا بتا مجھے تو نے اپنے دربار میں کیوں بلایا؟ وہ تھا تو یزید کا نوکر، لیکن اب کیا کرتا، کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا باتیں بعد میں کریں گے، سرکار آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، پہلے یہاں میری کرسی پہ بیٹھیں. اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں. رحل کے علاوہ تو اور کہیں آ ہی نہیں سکتا. میری مدد کرنا میرے بھائیوں، میں مضمون وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ لوگ ہمیشہ فضائل میں سنتے ہیں. بالکل بات ختم کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے آپ لوگ سارے دن کی عزاداری کے تھکے ہوتے ہیں. بالکل بات سمیٹ رہا ہوں. ارے قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، بتا مجھے کیوں بلایا. اب اس نے نا وہ پرچہ امام حسین کے ہاتھ میں دیا جس پہ پوری فہرست تھی، حسین یہ بھی مانے، حسین یہ بھی مانے، حسین. سامعین گرامی یہ جو آج آپ لوگوں کے اندر رشتوں کا تقدس برقرار ہے نا، کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے محرم رشتے ہیں، یہ جو ایک تقدس برقرار ہے نا، یہ دنیا کے ہر باضمیر انسان کا محسن میرا مولا حسین ہے. ہر باضمیر اور شریف کا محسن میرا مولا حسین، محسن اعظم حسین. میرے مولا نے اپنی پاک نظر اس کے نجس الفاظ پہ کی نہیں، خط پھینکا، واپس دروازے کو چلے. اب اس نے پیچھے سے آواز دی مولا یزید میرا مالک ہے، میں اس کا مقرر کردہ گورنر ہوں، وہ جو مجھ سے پوچھے گا کہ حسین نے کیا جواب دیا تو میں اسے کیا بتاؤں گا. مولا کچھ یس نو تو کریں، مولا کچھ رپلائی تو دیں. تاریخ کہتی ہے علی کے لال نے فرمایا تو بتا وہ کیا کہتا ہے. مولا یا جنگ یا بیعت، آپ کا کیا فیصلہ ہے. میں وہاں پہ آگے ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا تو گھبراتا کیوں ہے، تو پورے اطمینان سے کھلا ہو کے لکھ اسے، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین کہہ رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. میرے مولا نے فرمایا بہت انقلابی مصرع تھا، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت. یہ دیکھیے اب آپ نے مجھے خرید لیا. اسے لکھو کہ ہمارے جوش ملی آبادی کو پڑھنے والی قوم ہے نا، فیض احمد فیض کے شہر میں بات کر رہا ہوں نا، ڈاکٹر اقبال کے شہر میں بات. اب ان سے بڑا انقلاب والا شہر دنیا میں کوئی نہیں آیا، اردو تو دور کی بات ہے، پاکستان تو دور کی بات ہے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. شہید محسن نقوی کا ٹچ، نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا. بندہ میرے سامنے میری مرضی کا بٹھا جو بتائے کہ حسین بادشاہ کا وعدہ پورا ہو گیا. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اور ولید لکھ یزید کو حسین کا اعلان ہے، اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ.
ارے وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. آخری 4 مصرے سر جی, کیپیسٹی بھی اتنی ہے. میں اس کی نسلیں پوری نظم کوشش کروں گا کل پڑھوں. آج آخری 4 مصرے سنیے. ایک نعرہ مجھے اور چاہیے. حسین فرماتے تو نے پہچانا ہی نہیں, ارے تو نے دیکھا ہی نہیں کہ کمپیریزن بن ہی نہیں سکتا, میرا اور اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں. سامعین گرامی, مجھے ذکر کی قسم پچھلے سال 12 محرم, اس سال بھی انشاءاللہ خطاب کرنا ہے. گلستان جو باپ کے دشمنوں, اگر تمہارا کلیجہ برداشت کرے تو مجھ سے سنو. علی کلار فرماتا ہے سن, وہ شر پسند, ارے وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. یہی رہنا ہے, ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ اوپر, ہاتھ اونچے, ہاتھ اونچے. جڑے باہر بیٹھے ہو بھیا بیٹھنا نہیں. میرا وجود وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن. مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے مولا سلامت. پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی